السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے فینوفیبریٹ ٹیبلٹس کے بارے میں، یعنی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کن بیماری میں، اس کا نقصان کیا ہے، یعنی ضمنی اثرات کیا ہے، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، اور اس کے وارننگس کیا ہے، یعنی یہ کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، یا ٹرائیگلیسرائڈ ریس ہوئے ہیں جن کے لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ میں، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ میڈیسن آج کی ویڈیو ہے اس میڈیسن کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ فینوفیبریٹ ایک کم چربی والی غذا، ورزش اور کبھی کبھی دوسری دواؤں کے ساتھ خون میں چربی، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار کو کم کرنے اور ایچ ڈی ایل کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے معلومات میں اضافہ کر لوں کہ کولیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایچ ڈی ایل اور ایک ایل ڈی ایل۔ ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ ہارٹ کی جو نالیاں ہوتی ہے، آرٹریز جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ ان کو بلاک کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ اور جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو نارمل رکھنا چاہیے، وہ گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ ہمارے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جن لوگوں کے خون میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول ہے، جسے خراب کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں ہم، چربی عام لفظ میں کہا جاتا ہے، وہ خون میں شامل ہوتا ہے، تو وہ پھر دل کے نلیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں جمنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ جم جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور بہت ہارٹ سے ریلیٹڈ بہت سے ہارٹ ڈیسیز ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، وقت پر اس کا علاج ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں ہم جیسے ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماریوں میں مبتلا نہ ہو سکے، کیونکہ دل بادشاہ کا جگہ رکھتا ہے جسم میں۔ اگر دل کام کر رہا ہے تو انسان زندہ ہے، اگر دل کام نہیں کر رہا تو انسان کا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت پر اس کا غور کریں، وہ اس کو سیریس لیں، اس کو کبھی بھی آپ نارمل نہ لیں، اس کو سیریس لیں۔ اگر آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ہائی ہے یا آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، یہ ایک جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایچ ڈی ایل کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایچ ڈی ایل جو گڈ کولیسٹرول ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کا لیپوپروٹین، ایک قسم کا مادہ چربی جو خون میں دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ شریانوں کی دیواروں کے ساتھ کولیسٹرول اور چربی کی دل کی تشکیل، اور اس کے علاوہ ایک عمل جس میں ایستروسکلروسس کہا جاتا ہے، خون کے بہاؤ کو کم کرتا ہے، اور اس وجہ سے دل، دماغ اور جسم کے دوسرے حصوں میں آکسیجن کی فراہمی ہوتی ہے۔ اس سے دل کی بیماری، انجائنا، سینے میں درد، اسٹروک اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ فینوفائبریٹ خون میں چربی والے مادوں کی سطح کو کم کرتا ہے، لیکن اس میں دل کے دورے یا فالج کے خطرے ادویات فینوفائبریٹ کو کم کرنے کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک کلاس میں سے ہے ناظرین جسے اینٹی میلیپک ایجنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ ایک کلاس میں سے ہیں ناظرین جسے اینٹی لیمیپک ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل کو تیز کرتے ہوئے کام کرتا ہے جو جسم سے کولیسٹرول خارج کرتا ہے۔ ناظرین، یہ اکثر اوقات ڈاکٹر جب پرسکرائب کرتے ہیں، یہ آپ کو اسٹیٹن میڈیسن کے ساتھ آپ کو یہ پرسکرائب کرے گا، کیونکہ جب آپ کا ایل ڈی ایل ہائی ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی ہائی ہو سکتا ہے، تو یہ کولیسٹرول کو اور ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی کم کرتا ہے۔ خاص کر کے ٹرائیگلیسرائڈ کا یہ ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں، اور اس کے کمپوزیشن میں آپ کو ڈاکٹر کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے کوئی اسٹیٹن لکھ سکتا ہے، جیسے کہ اسٹیٹن ہو گیا یا دوسرے اسٹیٹن ہو گئے، تو وہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس کی فینوفائبریٹ ٹیبلٹ کی ہم بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی، کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے، تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس میں قبض ہو سکتی ہے، اسہال، سینے اور معدے میں جلن کا احساس بھی ہو سکتا ہے، کمر، بازو یا پیروں میں درد ہو سکتا ہے، سر درد اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، اور اگر وارننگ کی بات کی جائے تو جن لوگوں کو لیور ڈیسیز ہے یا جن لوگوں کو کڈنی ڈیسیز ہے، اس کے علاوہ جو خواتین ہے دودھ پلانے والی بچوں کو، یا جو حاملہ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، یا جو آلریڈی حاملہ ہے، تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کرے، اور جو بھی میڈیسن ہو ناظرین کبھی بھی ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر ان کا استعمال نہ کرے، کیونکہ مرض ڈائگنوز ہونے کے بعد ڈاکٹر آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کی ویڈیو تھی۔ پسند آنے کی صورت میں ناظرین لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ضرورت مند افراد تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔